السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکی ٹی وی چینل پر خوش آمدید، اہلا وسہلا مرحبا بکم فی القناۃ مکی ٹی وی اینڈ ویلکم۔ مکی ٹی وی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کالج عثمان کی، مگر اس سے پہلے ایک ایسے تاریخی واقعے کی بات کر لیتے ہیں جو نہایت غمگین ہے اور دکھ سے بھرا ہوا ہے، اور یہ واقعہ ہے سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کا۔ جی ہاں، گزشتہ کل یعنی 3 مارچ کا دن وہ دن تھا جس دن سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا تھا، جس کی عمر 623 برس رہی اور آخرکار اپنوں کی عیاریوں اور غیروں کی دشمنوں کی بھیڑ چڑھ کر یہ سلطنت اپنے اختتام کو پہنچ گئی۔ 3 مارچ 1923 کا دن وہ المناک دن تھا جس دن اتاترک نے ترکی میں خلافت کے خاتمے کا اعلان کیا اور وہاں جمہوریت کا علم بلند کیا، اور ساتھ ہی ساتھ عثمانی سلطنت کے آخری خلیفہ سلطان عبد المجید دوم کو ان کے پورے خاندان سمیت جلا وطن کر دیا گیا۔ اس سلطنت کی بنیاد عثمان غازی نے رکھی تھی اور اس کے آخری خلیفہ سلطان عبد المجید دوم تھے، اور اس دن سے لے کر آج تک یعنی 101 سالوں سے مسلمان نہ کبھی اکٹھے ہو پائے ہیں اور نہ ہی کبھی آپس میں متحد ہو پائے ہیں، اور نہ ہی کبھی اپنے دشمنوں کا جم کر خم ٹھوک کر مقابلہ کر پائے ہیں، اور تب سے آج تک در بدر ہیں، پریشان حال ہیں اور دشمنوں کے رحم و کرم پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے ہے کہ مسلمانوں کو ایک بار پھر متحد ہونا نصیب فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کو ایک پرچم تلے اکٹھا ہونا نصیب فرمائے اور خلافت کا قیام عطا فرمائے، آمین۔ تو یہ تھا وہ دکھ بھرا واقعہ جو ہمیں یاد آیا، اور ہم نے مناسب سمجھا کہ آپ سے اس دکھ بھرے واقعے کو بانٹ لیا جائے اور اپنی دعاؤں میں آپ کو اور آپ کی دعاؤں میں خود کو شریک کر لیا جائے۔ اور یوں بھی رمضان مبارک شروع ہو چکا ہے، تو دعائیں مانگیے اور خوب مانگیے، اور امت مسلمہ کو اپنی دعاؤں میں پوری طرح یاد رکھیے۔ اور اب بات کر لیتے ہیں آنے والی قسط کی۔ کالج عثمان کی آنے والی قسط کافی زبردست، بہترین اور شاندار ہونے والی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عثمان غازی اور بالا خاتون اپنے ازلی اور جانی دشمنوں کو للکارتے اور ان کے خلاف جال بچھاتے اور منصوبہ بندی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور پھر ان جالوں اور منصوبہ بندیوں پر عمل درآمد بھی ہو رہا ہے، اور دشمن ان کے گھیرے میں بھی آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جہاں تک بات ہے آنے والی قسط کے سب سے اہم ترین منظر کی یا دلچسپ ترین منظر کی، جس کا ہر کسی کو انتظار ہے اور ہر شخص اس منظر کو بے صبری سے دیکھنے کا منتظر ہے، وہ منظر ہے بالا خاتون اور صوفیہ کے آمنے سامنے آنے کا، اور پھر صوفیہ کے بالا خاتون کے ہاتھوں گرفتار ہونے کا اور ذلیل و رسوا ہونے کا اور قبیلے میں گرفتار ہو کر لائے جانے کا۔ صوفیہ نے دشمنی کی تمام حدیں پھلانگی ہیں، اور دشمنی کی ہر حد سے آگے بڑھ کر اس نے عثمان غازی پر اور بالا خاتون پر وار کیا، اور ایسا وار کیا جو دشمن بھی اپنے دشمن کے خلاف کرتے ہوئے کئی بار سوچتا ہے، یعنی بچی کو ہی اغوا کر لیا، اور اب یہ بچی یعنی حلیمہ عثمان غازی اور بالا کے سامنے آ سکتی ہے، مگر اس میں ابھی کچھ وقت لگے گا۔ ہمارا خیال ہے کہ ابھی بھی 2 سے 3 قسطیں اس موضوع پر مزید لگیں گی، اور پھر اس کے بعد یہ راز سب کے سامنے ظاہر ہو جائے گا۔ یہ راز کیسے ظاہر ہوگا، یہ سوال بھی بہت اہم ہے، تو چلیے اس موضوع پر بھی بات چیت کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو گزشتہ ویڈیو میں یہ بات بتا دی تھی کہ بالا خاتون کی ایک تصویر ایسی بھی سامنے آئی ہے جس میں انہوں نے بھیس بدلا ہوا ہے، اور وہ کسی دیہاتی ٹائپ کی عورت یا لڑکی لگ رہی ہیں، اور ایک باباجی بھی ان کے ساتھ ہیں، تو ہمیں امید تو نہیں تھی کہ یہ چیز اتنی جلدی سامنے آ جائے گی، مگر امید سے بہت بڑھ کر اور تیزی سے یہ چیز سامنے آئی، اور دوسرے ٹریلر میں ہی بالا خاتون اس بھیس میں نظر آ رہی ہیں۔ اور ہم نے اپنی ویڈیو میں جو ایک خیال پیش کیا تھا کہ یہ بھیس یا تو صوفیہ کو پھانسنے کے لیے بدلا گیا ہوگا، یا پھر بالا خاتون صوفیہ سے بچتے ہوئے وہاں پہنچی ہوں گی، اور پھر دونوں ایک دوسرے کے سامنے آئیں گی اور لڑائی ہوگی، اور اس دوسرے ٹریلر میں ہمارا یہ خیال درست ثابت ہوا ہے، اور یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ بالا خاتون نے جو بھیس بدلا ہوا تھا اور بابا جی کو بھی اپنے ساتھ ملایا ہوا تھا، اور اس کے علاوہ بات صرف یہیں تک محدود نہیں تھی بلکہ علاؤالدین وغیرہ بھی بالا خاتون کے ساتھ تھے، تو یہ سب کچھ صوفیہ کو دانہ ڈالنے کے لیے کیا گیا تھا، تاکہ صوفیہ ان کے بارے میں خبر پہنچے، یعنی صوفیہ تک ان کے بارے میں خبر پہنچے، اور پھر صوفیہ ان کے پیچھے پیچھے چلی آئے، اور پھر یہ لوگ لڑ بھیڑ کر اسے گرفتار کر لیں، اور پھر اس سے اپنی بیٹی کا پتہ پوچھیں کہ وہ کہاں ہے۔ تو یہ ہمارا خیال تھا اور درست ثابت ہوا، اور اب ٹریلر میں اور پھر آنے والی تصویروں میں یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ بالا خاتون نے صوفیہ کو گرفتار کر لیا ہے، اور اب اسے اپنے خفیہ قبیلے لے کر آ گئی ہیں، اور ظاہر ہے کہ اب ان سے یعنی صوفیہ سے صرف ایک ہی چیز معلوم کرنی ہے کہ بھائی ہماری بیٹی کہاں ہے۔ اگر ہماری بیٹی کے بارے میں بتا دو گے تو زندگی کچھ آسان ہو جائے گی، ورنہ پھر یہ ہے کہ ذلت و رسوائی اور مار کٹائی کے لیے ہر وقت تیار رہو، کسی بھی وقت کوئی بھی آئے گا اور مندر کی گھنٹی کی طرح تمہیں بجا کر نکل جائے گا۔
مگر دوسری طرف صوفیہ ہے اور وہ ذہین ہے اور اسے معلوم ہے کہ میرے ہاتھ میں ایک یہی پتہ ہے جو میری زندگی کی ضمانت ہے، اگر میں نے یہی پتہ شو کر دیا تو پھر اس کے بعد میری زندگی کی کوئی ضمانت باقی نہیں رہے گی۔ لہٰذا اس نے بالا خاتون کو یہی جواب دیا ہے کہ اس کا پتہ تمہیں کبھی نہیں چل سکے گا۔ تو اب ہم اس سوال کی طرف آ جاتے ہیں کہ صوفیہ کا آگے انجام کیا ہوگا۔ ایک سوال تو یہ ہو گیا، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ حلیمہ کا راز کیسے ظاہر ہوگا۔ اس کا جواب بھی بڑا آسان اور بہت ہی سادہ ہے۔ جیسا کہ سبھی جانتے ہیں کہ اس خفیہ قبیلے میں کوئی نہ کوئی صوفیہ کا جاسوس موجود ہے، اور وہ قبیلے میں ہونے والے فیصلوں اور حرکات و سکنات کی خبر صوفیہ تک پہنچاتا رہتا ہے۔ لہٰذا اب یہ بات سب کو معلوم ہے تو اس کے بعد سے ہر شخص محتاط ہو چکا ہے، اور جو دیوان میں فیصلے ہوتے ہیں وہ بھی بہت چھپ چھپا کر اور خفیہ انداز میں کیے جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمارا خیال اب بھی یہی ہے کہ گزشتہ کے اس آخر میں صوفیہ نے بالا خاتون اور عثمان غازی کو جو چہرہ دکھایا ہے وہ حلیمہ کا نہیں ہوگا۔ لہٰذا اب جب یہ لوگ قبیلے آئیں گے، اور چونکہ حلیمہ کا راز اب تک ظاہر نہیں ہوا، لہٰذا حلیمہ اب بھی قبیلے میں موجود ہوگی، اور وہی آگے چل کر صوفیہ کو فرار کروانے کی کوشش بھی کرے گی۔ اور جیسے کہ ہم نے یہ بات آپ کے سامنے ذکر کی کہ سب کو پتہ ہے کہ یہاں کوئی نہ کوئی جاسوس موجود ہے، لہٰذا اس کے خیمے پر کوئی نہ کوئی نظر رکھے گا، اور پھر اس کے بعد جب حلیمہ اسے فرار کروائے گی تو ہولو فیرا یا پھر گونجا خاتون اس کی یہ چوری پکڑ لیں گی، اور پھر اس کے بعد یہ بات سامنے آ جائے گی کہ یہ دراصل صوفیہ کی جاسوسہ ہے، اور پھر صوفیہ ہی ہو سکتا ہے کہ یہ بتا دے کہ یہی تمہاری بیٹی ہے۔ آنے والی قسط میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ہولو فیرا اور گونجا حرکت میں نظر آئیں گی، اور وہ دونوں بھی جاسوسی کے انداز میں کوئی مشن سر انجام دیتی ہوئی نظر آئیں گی، اور یقیناً انہی کے ذریعے یا پھر انہی کی خبر کے ذریعے صوفیہ کو یا پھر صوفیہ تک پہنچا جائے گا اور اسے پکڑا جائے گا۔ اور اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ صوفیہ نے گزشتہ قسط کے آخر میں حلیمہ کا ہی چہرہ عثمان غازی اور بالا کو دکھایا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اسے لے کر وہاں سے فرار ہو گئی ہے، تو پھر اب آگے کیا ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ صوفیہ تو حلیمہ کا پتہ کبھی نہیں بتائے گی، کیونکہ یہ چیز اس کی زندگی کی ضمانت ہے، لیکن بالا خاتون یہاں چالاکی اور ہوشیاری دکھائیں گی، اور اس کا طریقہ یہ رہے گا کہ صوفیہ کو خود ہی قبیلے سے فرار ہونے کا موقع فراہم کیا جائے گا، اور وہ بھی فرار ہو کر حلیمہ کے پاس ہی جا پہنچے گی، یعنی اس ٹھکانے پر جہاں حلیمہ موجود ہوگی۔ اور چونکہ صوفیہ کو منصوبہ بندی کے تحت بھاگنے کا موقع دیا جائے گا، لہٰذا ہولو فیرا اور گونجا صوفیہ کا تعاقب کریں گی، یا پھر کوئی اور آدمی صوفیہ کا تعاقب کرے گا، اور پھر صوفیہ کے خفیہ ٹھکانے کا پتہ لگا لیا جائے گا، اور یوں صوفیہ اور حلیمہ دونوں ایک ساتھ پکڑی جائیں گی، اور حلیمہ کو بچا لیا جائے گا جبکہ صوفیہ کو ختم کر دیا جائے گا۔ یہ تو ہوئی بات بالا خاتون کی، صوفیہ کی اور حلیمہ کے راز ظاہر ہونے کی۔ تو اب بات ہو جائے اس موضوع پر کہ گزشتہ قسط کے آخر میں عثمان غازی اور بالا خاتون صوفیہ کے خفیہ ٹھکانے پر چاروں طرف سے گھیرے میں آ چکے تھے، تو اب یہ لوگ وہاں سے کیسے جان بچا کر نکلیں گے، جبکہ اس ٹھکانے یا اس چرچ کے باہر اولوگان بھی گھات لگائے کھڑا ہے، یعنی یہ لوگ اگر یہاں سے بچ کر بھی نکلتے ہیں تو وہ ان کا راستہ روکے گا اور پھر ان لوگوں کو مارے گا، کاٹے گا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عثمان غازی کے جو ساتھی اندر موجود ہیں وہ تیروں وغیرہ سے حملہ کریں گے، اور عثمان غازی کے آس پاس موجود سپاہیوں کو ان سے دور کریں گے، اور پھر وہاں زبردست قسم کی لڑائی ہوگی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ صوفیہ اپنے ساتھ موجود حلیمہ نامی لڑکی کو لے کر وہاں سے نکل جائے، اور یہ حکم دے کر جائے کہ میرے جانے کے بعد عثمان غازی کو، بالا کو اور باقی سب لوگوں کو ختم کر دیا جائے۔ اور اب جب وہ چلی جائے گی تو اس کے بعد جب یہ لوگ مارنے کے لیے آگے بڑھیں گے تو تب عثمان غازی اور ان کے سپاہی حرکت میں آ جائیں گے، اور پھر زبردست قسم کی جنگ شروع ہو جائے گی، اور عثمان غازی جیت جائیں گے، اور یوں ان لوگوں کی جان بچ جائے گی۔